اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ پروگرام علم و علم پاکستان سمیت تمام ایشیائی ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے تمام ہی ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام ہی حاضرین کو محمد اجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب و چاہتوں برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جگر گوشہ بطول نواسہ رسول سید الشہداء امام عالی مقام جناب سیدنا امام حسن ابن علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم ولادت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں 15 رمضان 3 ہجری میں ہوئی۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسن رکھا۔ آپ کی ولادت کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا اور آپ کے تن سے بالوں کو جدا کیا گیا، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی بال اتارے گئے ہیں ان تمام بالوں کے برابر چاندی رکھا جائے اور صدقہ اتارا جائے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچی نے خواب دیکھا اور اس کے بعد بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ عرض کریں کہ کیا خواب آپ نے دیکھا؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کی جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹا جاتا ہے اور وہ جو ٹکڑا ہوتا ہے وہ آ کے میری گود میں گرتا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تبسم فرمایا اور بہترین تعبیر اس کے سامنے رکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن کی ولادت کی خوشخبری دی ہے کہ ان کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور سب سے پہلے ہی آپ ہی اس کو اٹھائیں گے۔ تو جناب جب ہم امام حسن کی بات کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے بے بہا محبت، بے انتہا عقیدت اور پیار شامل ہوتا ہے۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب امام پاک سینے سے لے کے سر تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ مانی جاتی ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر عکس دیکھنا ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر دیکھنی ہو تو امام پاک کو لوگ دیکھتے تھے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما چکے ہوتے ہیں تو صحابہ کرام جناب امام پاک کو باہر بلاتے ہیں، حجرہ مبارک سے آپ تشریف لے کے باہر تشریف لاتے ہیں تو آپ کے جسم کو دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو چومتے ہیں اور گویا وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب آپ امام عالی مقام کا یوم ولادت ہے۔ اسٹوڈیو میں جو ہمارے ساتھ مہمانان گرامی موجود ہیں، سب سے پہلے میں ان کا تعارف کراتا چلوں گا۔ میری مراد جناب حضرت علامہ پیر سید مصطفی الحسن شاہ صاحب، السلام علیکم۔ مزاج گرامی، الحمدللہ، اللہ کریم آپ کو خوشیاں عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حافظ سردار سعود صاحب، ڈپٹی چیئرمین ہیومن رائٹس اسلام آباد سے، السلام علیکم سردار صاحب۔ السلام علیکم، وعلیکم تھینک یو، اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین سر۔ اور ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں اپنی حاضری پیش کرنے کے میری مراد جناب سید حسنین شاہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مزاج گرامی، الحمدللہ۔ شاہ صاحب سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ امام پاک کی شان کیا ہے؟ قرآن و حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نواسے کی کیا شان بیان کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتاب المجید والقرآن الحمید، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا، سبحان اللہ، صدق سبحان اللہ اللہ۔ تعالی مولانا العظیم۔ انتہائی عزت و احترام و تکریم کے لائق جناب پروفیسر اعجاز بشیر قادری بشیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا، اور آپ مبارک کے مستحق ہیں بہت شکریہ۔ کہ جس طرح آپ ہمیشہ خوبصورت پروگرام کرتے ہیں، آج بھی آپ نے اس مقدس دن کے حوالے سے خوبصورت، میں خوبصورت کہوں تو یہ مناسب نہیں بلکہ خوبصورت
بہترین پروگرام بہت کا اہتمام شکریہ، بہت کیا ہے۔ شکریہ سر، بہت اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، سیدنا امام حسن مجتبیٰ، ماشاء اللہ، کچھ نام ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جن ناموں میں ہی اللہ نے چاشنی رکھی ہے۔ بے شک بے شک، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ امام حسن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے ہیں، بے شک بے شک، حضور کے کندھوں کے سوار ہیں۔ بے شک، امام حسن مجتبیٰ جن کے بابا علی مرتضیٰ ہیں۔ سبحان اللہ، امام حسن مجتبیٰ عظمتوں کے استاجدار کا نام ہے جن کی ماں سیدہ زہرا بیگم۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، امام حسن مجتبیٰ کی عظمتوں کے کیا کہنے، حسین کے بڑے بھائی کا نام امام حسن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ ولادت کا ذکر آپ نے روایت ذکر فرمائی، اس سے مجھے ایک بات ذہن میں آئی جی جی، کہ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت پہ حضور کی چچی جان نے جو خواب دیکھا، فرمایا حضور میں نے آپ کے جسم کا ٹکڑا مبارک واہ، گرتے دیکھا۔ بے شک بے شک، حضور کے جسم کا ٹکڑا گرا، سرکار اس کی تعبیر فرماتے ہیں زہرا کے گھر میں شہزادہ ہوگا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، وہ تیری گود میں آئے گا۔ اب ہوا شہزادہ، آیا ان کی گود میں۔ امام حسن کی گویا ایک عظمت یہ ہے، حسن محمد کے جسم کے ٹکڑے کا نام ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، محمد کے عربی کے جسم کے ٹکڑے کا نام ہے۔ اور میں نے آپ کے پروگرام میں پچھلے سال یہ بات ذکر کی تھی، میں اس کا اشارہ دے دوں، جی، جس کی جوتی عرش سے اوپر جاتی ہے اس کے جسم کے ٹکڑے کی عظمتوں کو کوئی کیسے جانے۔ سبحان اللہ سبحان اس سے اللہ، بڑھ کے ایک اور بات ذرا توجہ فرمائیں گے جی جی، تو یہ عالم نے لکھی ہے، امام حسن مجتبیٰ کا اسم گرامی خود رسالت مآب نے رکھا۔ بے شک بے شک بے شک، رسالت مآب کا کوئی بھی عمل اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، نبی کا ہر کام خدا کی مرضی سے ہوتا بے ہے۔ شک بے شک، لیکن اس کے بارے میں حضور نے خود فرمایا کہ یہ نام وہ نام ہے امام حسن کا، امام حسن یا امام حسین سے پہلے زمین پہ یہ نام کسی کے نہیں رکھے بے گئے۔ شک بے شک بے یہ شک، آسمانی اسماء مبارکہ ہے۔ پھر کیا ہوا، امام حسن مجتبیٰ کا نام آیا رب کی طرف سے، لے کے آئے جبریل جبریل امین علیہ السلام، بے شک اور رکھا نبیوں کے سلطان نے۔ بے شک، اب نام کیا رکھا، بھیجنے والا اللہ، لانے والے جبریل جبریل، علیہ السلام، رکھنے والے واہ واہ، سید واہ کونین۔ واہ۔ میں نہ بھیجنے والے کی مثال، نہ لانے والے کی مثال، واہ، نہ رکھنے والے کی مثال۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا نام رکھا جاتا ہے وہ بھی زمانے میں بے واہ مثال واہ ہے۔ واہ واہ واہ، اب آگے بڑھ کے پھر نام رکھا کیا، حسن۔ حسن، حسن کا معنی ہے سونا۔ سونا، خوبصورت، یا امام حسن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو امام حسن کی کم از کم کچھ عظمتوں کے ذکر اور بے چرچے ہونے شک چاہیے۔ بے شک بے شک، حسن کا نام ہے سونا، خوبصورت۔ ایک ہے کسی کو خوبصورت میں اور آپ کہتے ہیں، اس کی اہمیت کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک ہے کسی کو خوبصورت ہمارے بابا مہر علی کہتے ہیں، واہ واہ، وہ الگ بات ہوتی ہے۔ کسی کو خوبصورت غوث پاک کہیں، وہ الگ حیثیت رکھتا ہے۔ کسی کو خوبصورت صدیق اکبر کہیں، الگ پوزیشن ہے۔ کسی کو خوبصورت مولا کائنات کہیں، الگ پوزیشن ہے۔ لیکن جسے نبیوں کا سلطان بھی خوبصورت کہے، جسے جبریل امین بھی خوبصورت کہے، واہ واہ، جسے خدا بھی خوبصورت کہے، اس کا مطلب ہے اس کی خوبصورتی وہ ہے جس خوبصورتی پہ کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، گویا سبحان یہ کہا جا سکتا ہے ان کے حسن میں شک کرنے والا مشکوک تو ہو واہ سکتا واہ۔ ہے، لیکن اس حسن میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں نہیں ہے۔ جسے خدا بھی حسن کہے، جسے جبریل بھی حسن کہے، جسے محمد عربی بھی حسن کہے۔ واہ واہ واہ، امام واہ، حسن مجتبیٰ کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ، آپ کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شبیہ کا، حضور کی شبیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سید کونین کی شبیہ، یہ ہم عمومی طور پہ لے لیتے ہیں کہ امام حسن حضور کی شبیہ ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام۔ اور پھر آپ دیکھیں امام حسن ان ہستیوں میں سے ہیں جن ہستیوں کو پنج تن پاک کہا جاتا بے شک بے شک ہے، یعنی آیا تطہیر میں امام حسن ہے، بے شک، آیا مودت میں امام حسن ہے،
یعنی آل محمد کی عظمتوں کی جتنی آیات ہیں ان آیتوں میں امام حسن ہے، اور اس شان کے ساتھ ہیں۔ امام حسن کا ایک جملہ خود عرض کر دوں، ابن حجر حتمی مکی نے سوائق کے ذکر اندر ذکر فرمایا، امام حسن مجتبیٰ کا کسی بندے سے واسطہ پڑ گیا تو امام حسن مجتبیٰ نے اپنا تعارف خود کروایا۔ امام حسن نے کہا انا من اہل البیت الذی افترض اللہ مودتنا علی کل مسلم۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ حسن کا تعارف سنو، حسن کی زبانی۔ فرمایا میں ان میں سے ہوں اللہ نے جن کی مودت کو پوری امت پہ فرض قرار دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پوری امت پہ فرض قرار دیا۔ اس سے بڑھ کے پھر میں عرض کروں، یہاں جو فرضیت ہے نا، یہ فرضیت وہ ہے جو نماز کی فرضیت سے اوپر والی فرضیت، بے شک یہ روزہ و حج و زکوٰۃ کی فرضیت سے اوپر والی فرضیت ہے۔ یہ ہمیں بہت سی چیزوں کو، میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں ایک روایت ذکر کی تھی کہ حضور نے فرمایا لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ۔ میں اے نبی کے گھر والو، تم وہ ہو تمہاری محبت کے بغیر ایمان دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ بہت یعنی پیاری بات۔ نماز کی فرضیت ہوگی ایمان کے بعد، حج کی فرضیت ہوگی ایمان کے بعد، زکوٰۃ کی فرضیت ہوگی ایمان کے بعد، لیکن ان کی محبت اس سے بھی پہلے ہے۔ میں اس وقت تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک آل محمد کا پیار نہ ہو۔ یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی، یہ ہمارا قول نہیں، امام شافعی فرماتے ہیں تم وہ ہو یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، میں تمہاری محبت اس فرضیت کے درجے پہ ہے، اس مقام پہ ہے۔ ایک تو محبت میں بھی فرق ہو ہر ایک کی، لیکن محبت ویسے ہو نا، حضور خواجہ خواجگاں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں محبت چیز یہ ایسی ہے، احب لحب السودان حتی احب لحب السود الکلابی۔ میں مجنو کو لیلا سے محبت تھی نا تو مجنو کہتا تھا میں لیلا کی محبت میں ہر سیاہ چیز سے محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ گلی کے سیاہ کتوں سے بھی پیار کرتا ہوں۔ یہ لیلا کی محبت ہے، لیکن کہاں حسن کی محبت اور کہاں لیلا کی محبت؟ کیا کہنے شاہ جی، سینکڑوں لیلائے امام حسن مجتبیٰ کے قدموں پہ قربان بے شک، بے یہ شک۔ وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں ان کی محبت اور اس سے آگے کی بات ہے، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، میں اور تمہاری محبت وہ ہے اللہ نے اس کتاب میں نازل فرمائی ہے جس کتاب کو اس نے خود نازل فرمایا۔ واہ واہ واہ، سبحان یعنی اللہ۔ آپ یہ اس بات کو، شاید امام شافعی بڑے بندے کے کلام بڑا ہوتا ہے، امام شافعی کا جملہ دیکھیں نا، کیا یہ نہیں کہا اللہ نے قرآن میں نازل کی، یہ بھی کہتے تو بات بن جاتی قرآن میں، لیکن فرض من اللہ ہے، فرض اللہ کی طرف سے ہے، فرض من اللہ ہے، من اللہ ہے، اللہ کی جانب سے، من اللہ ہے، من اللہ ہے، اس کی فرضیت، اس ذات کی فرضیت سے ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتی کیوں فرض کیا ہے، بلکہ ایسا ہوگا اس کی فرضیت۔ اور فرض کا مقام عبادت میں وہ مقام ہے، فرض کا انکار کرنے والا بندہ مومن نہیں رہتا، بندہ مومن نہیں رہتا۔ فرض من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے، فی القرآن، اس قرآن میں جسے اس نے خود نازل فرمایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ شاہ جی اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ نے بڑھائی بیان کی، آپ کی تعریف بیان کی، شان بیان کی، قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی اور قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی۔ ہم بڑھے کہ ہمارے ساتھ ہیں جناب حافظ سردار سعود صاحب، ڈیپٹی ہیومن رائٹس کے چیئرمین، اور میں پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کہا تھا کہ جب رمضان الکریم کا جو مہینہ آتا ہے، یہ سخاوت کا مہینہ ہوتا ہے، یہ رواداری کا مہینہ ہوتا ہے، دکھوں کے مارے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی عوام ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہوتی ہے، تو اس کو سکھ دینے کے لیے، اس کو خوشیاں دینے کے لیے، راحتیں دینے کے لیے یہ عظیم الشان مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں لاتا ہے۔ جاننا چاہیں گے کہ ماشاءاللہ خیراتی کام میں آپ بے مثال ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے بعد آج کی جو رمضان کریم کی اس عظیم الشان مہینے میں کتنے ایسے گھرانے ہیں کہ جو جن کو مطلب آپ کی جو آرگنائزیشن کو وزٹ کر رہی ہے، اور جن کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ایک موقع دیا کہ ان کی خدمت کرتے ہیں، اور خدمت کا جذبہ لے کے جب آپ جاتے ہیں تو کیا محسوس کر رہے ہوتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
علم و عالم پروگرام میں ایجاد بشیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. آپ کا بول، آپ کا انداز، اس کے بعد تو بات ختم ہو جاتی ہے. ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہوتے کہ ہم اس طرح انداز سے بیان کریں. اور آپ کی آج کے دن کے حوالے سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بڑا پاک مہینہ ہے. بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد انبیاء ہیں، وہ واحد نبی ہیں جس کے بارے میں اللہ پاک خود کہتے ہیں کہ آپ درود پاک پڑھو. درود پاک میں کیا آتا ہے؟ کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں آیا کہ اس کے درود پڑھو. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک تو نہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلکہ ان کی آل پہ. واہ واہ واہ، یہ جو آل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے بارے میں ہمیں کہا ہے کہ آپ نے نہ صرف ان پہ درود بھیجنے ہیں بلکہ ان کی آل پہ بھیجنے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہم اس کے امتی ہیں. ساتھ ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں کہ یہ وہ بادشاہ تھے، وقت کے وہ بادشاہ تھے جنہوں نے تخت تاج سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانگی اور ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھا. ماشاءاللہ. ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ 25 حج حضرت محمد حسن رضی اللہ حسین رضی اللہ نے پیدل مدینے سے مکے کی طرف 25 حج کی ہے. ساتھ ساتھ روایت میں یہ آتا ہے کہ ہر روز 10 روزے رکھتے تھے. اور ان کے حضرت روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ بیٹھے ہوتے تھے اور مہینے ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. بے شک 3 روزے تو انہوں نے اس طرح ہوا کہ 3 روزوں میں افطاری کے ٹائم جو افطاری میں جو چیزیں موجود تھی، فقیر آتے تھے، فقیر مانگنے والا آتا تھا، اس کو دے دیتے تھے، اور بغیر افطاری بھی روزے بھی رکھتے تھے. تو اس کی ان کی شان میں ایک چھوٹی سی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گھر میں ان کا کوئی ایشو چل رہا تھا. حضرت امام حسن رضی اللہ کے اپنی فیملی میں اپنی مسز کے ساتھ کچھ معاملات چل رہے تھے. تو کیا ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ سے کے پاس آئے، حضرت امام حسین رضی اللہ آئے. انہوں نے پوچھا کہ بھائی، بڑے بھائی تھے، پوچھا کہ بھائی کیا ایشو ہے، کچھ ہمیں بھی بتائیں گے. تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور ساتھ ترجمہ کیا کہ مرد عورت کا لباس ہوتے ہیں. تو اس میں بہت پیاری بات کر رہے ہیں سردار صاحب. ترجمہ کے ساتھ تشریح جب کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ آیت تو پڑھی تھی، ترجمہ بھی مجھے پتا تھا، لیکن آپ جس انداز میں تشریح کی ہے مجھے آ جائی ہے. تو مقصد کہ وہ نہ صرف ان کے بڑے بھائی تھے بلکہ وہ ان کو امام بھی کہتے تھے. تو جب اس کے بعد طلاق ہوگی، انہوں نے طلاق دے دی. پھر حضرت امام حسین رضی اللہ ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ بڑے بھائی آپ نے ان کو طلاق دے دی تو کوئی وجہ تھی؟ انہوں نے کہا کہ جب وہ میرے نکاح میں تھی میں نے اس وقت نہیں بتایا، اب تو وہ غیر محرم ہو گئی ہے، میں کیسے ان کے بارے میں بات کر سکوں؟ ماشاءاللہ. ان کو دے دی گئی زہر، حضرت امام حسن رضی اللہ کو دے دی گئی زہر، دے دی گئی تو حالات زیادہ خراب ہو گئی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ ان کے پاس آئے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی جان کیا سین ہے، آپ کو پتہ ہے کس نے دی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے یقین تو نہیں ہے، شک ہے. تو انہوں نے کہا آپ بتا سکتے ہیں کس نے دی ہے؟ شک والا بتا دیں، شاید وہی ہو. کہتے نہیں یار ہمیں تو، مجھے تو شک ہے، شک میں کوئی بیچارہ بے گناہ نہ مارا جائے تو میں نہیں بتاتا. تو آج کل کے معاشرے میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، کتنے بے گناہ لوگ سب پابند سلاسل ہیں. بے شک. وہ اور آج کل کے دور میں اور ایک اور چیز بھی جس طرح سردار صاحب بات کر رہے ہیں، بہت پیاری بات کر رہے ہیں کہ مرد عورت کا لباس ہوتا ہے اور عورت مرد کے لباس ہوتی ہے. ہمیں اس وقت تک آج کے معاشرے کی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو سکون تک نہیں آتا جب اپنی رات کی باتیں، اپنے دن کی باتیں، اپنے گھر کی باتیں جا کے ہم دوسروں کو نہیں بتائیں گے. اور بہت پیارا اشارہ کر رہے ہیں کہ امام پاک نے اپنے بھائی کو نہیں بتایا، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ میرے بھائی ہے، اس کو پتا ہے، اس کے باوجود نہیں. اب یہاں سے ہمیں نصیحت کیا مل رہی ہے یہاں پہ؟ سر ان سے نصیحت یہ میری ہے کہ یہ تو پیکر تھے، یہ تو عظیم پیکر تھے. ان کے پاس تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو آل کے ہیں، حضرت محمد حسن رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ، انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ انہوں نے ہمیں وہ سبق دیا، ہمیں زندگی کے تمام تر اصول بتا دیے، ہمیں تمام تر طریقے بتا دیے، رہنے سہنے کا طریقہ بتا دیا، سونے اٹھنے کا طریقہ بتا دیا. یہ تھے کون ہے؟ یہ نواسہ رسول ہے. ان کی بات کرتے ہوئے ہمارے جسم کا ایک ایک انگ بالکل ایک بال کھڑا ہو جاتا ہے، احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے. اور
اب آتے ہیں اپنی طرف جی اپنے اس رمضان المبارک کے بالکل اس ماہ مقدس میں جو آپ کی ہاں عظیم و شان جو آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، لوگوں کے چولہے جلا رہے ہیں، ان کے دست بازو بن رہے ہیں. سر شکر الحمدللہ رب العالمین. ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم پہ ہم پورے پاکستان میں ہماری جو این جی اوز کی جو لوگ دوست بھائی کام کر رہے ہیں، پشاور میں یونس سوان صاحب ہیں، پنڈی میں ہمارے شکیل صاحب ہیں، اور اسلام آباد میں خود کر رہا ہوں، کراچی میں ہمارے ملک بشیر صاحب ہیں. یہ لوگ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاس پراپر بایو ڈیٹا ہوتا ہے. اس بایو ڈیٹا میں جو غریب نادار اور یتیم اور مسکین لوگ ہوتے ہیں یا بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. ہم سب سے پہلے پاکستان ریڈ کرسنٹ کو، پاکستان حلال امر کو دیتے ہیں. پچھلے 5-7 سال سے اللہ کی مہربانی سے ہم یہ لال امر کے اس کے پلیٹ فارم سے اور ہمارے اپنے ہماری جو دوست ہو عزیز اور جو ڈونرز ہیں، وہ جو ہمیں جو زکوٰۃ عطیات فطیرانہ وغیرہ دیتے ہیں، ہم اللہ کی مہربانی سے اور ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جن پر یہ حق ہے. اور اللہ کی مہربانی سے اللہ پاک ہم سے یہ کام کرا رہا ہے. یہ کام چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، اور اللہ پاک ہمیں بڑا کام ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں اس پہ استقامت بھی دے اور ہمیں اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق بھی دے. ماشاءاللہ شاندار ماشاءاللہ. اور میں ایک چیز آپ کے ٹی وی اسکرین کے اوپر، ہمارے ٹی وی اسکرین کے اوپر آپ ہمارا نمبر بھی دیکھ رہے ہوں گے. کوئی بھی ایسے خاندان جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیزرونگ ہوتے ہیں، اور وہ صحت پوش ایسے لوگ، ایسے گھرانے جو کسی سے مانگنا نہیں چاہ رہے ہوتے، اور وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور ہم سردار صاحب کا نمبر بھی ان کے حوالے کریں گے، اور وہ پھر آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ ان کی خدمت بھی کی جائے گی. اور سردار صاحب تمام دیکھنے والے جو بھی ہمارے کانٹیکٹ میں آئیں گے انشاءاللہ آپ تک بھی پہنچائے جائیں گے. آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب سید حسنین شاہ صاحب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور کچھ منقبت کے اشعار. ہے جن کی ہاں کے پارو ہے ماں پر لگی ہوئی، ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی. واہ واہ واہ. ان کی لگن ہے دل بے برابر لگی ہوئی. شاہ لٹائے چلے جا رہے ہیں جام. واہ واہ. شاہ لٹائے چلے جا رہے ہیں جام. چلے جا رہے ہیں جام. پیاسوں کی بھیڑ ہے کوثر لگی ہوئی. پیاسوں کی بھیڑ ہے سرے کوثر لگی ہوئی. زہرا حسین اور حسن کا غلام ہوں. زہرا حسین اور حسن کا غلام ہوں. مہر علی کی مہر ہے مجھ پر لگی ہوئی. مہر علی کی مہر ہے مجھ پہ لگی ہوئی. ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی. کہتے ہیں جس کو عشق وہ ایک آگ ہے نصیب. بے شک بے شک. کہتے ہیں جس کو عشق وہ ایک آگ ہے نصیب. اللہ بجھتی نہیں سنا ہے یہ اکثر لگی ہوئی. بہت پیارا امتحان. بجھتی نہیں سنا ہے یہ اکثر لگی ہوئی.
ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی. ماشاء اللہ، شاندار منقبت. ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی. اور عشق کی بات آپ نے کی کہ ایسی آگ ہے کہ جو سلگتی ہی رہتی ہے، وہ لگی ہی رہتی ہے، بجھتی ہی نہیں ہے. ابھی جو علم عالم کے اس پروگرام میں یہاں پہ ٹائم ہو جاتا ہے چھوٹے سے وقفے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر علم عالم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو. حضرت امام پاک حضرت حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا آج یوم ولادت ہے. شاہ جی کہ یوم ولادت چاہے حسن کا ہو چاہے حسین کا ہو علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو شامل حال رہتی ہی رہتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت تا ابد تھی اور تا ازل تک رہے گی. اور جب میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا ذکر کرتا ہوں، میری مراد جناب خاندان نبوت کا ذکر کرتا ہوں، ایسے عظیم الشان شہزادے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ حسنین یعنی امام حسن اور امام حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اس گھرانے کے کیا کہنے کہ بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور بہن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ ان کی ماں جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اور نانا پورے کائنات کے مالک ہیں. کیا کہنے ایسے عظیم الشان گھرانے کے. پروفیسر اعجاز صاحب، آپ نے انتہائی ایک حساس قسم کے اور انتہائی ایک اہم چیز کی طرف امت کی توجہ دلائی ہے. جی کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی اپنی ذات تو اپنی ذات ہے. خود امام حسن عظمتوں کے جس تاجدار کا نام ہے، وہ امام حسن کی ذات پاک کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسن پوری جنت کے جوانوں کا سردار ہے. بے شک. اچھا، اس روایت پہ ہمارے استاذنا الکریم استاد جی قبلہ سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ کا ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جی آپ کی وساطت سے آپ کے ہمارے حاضرین ناظرین اور سامعین تک پہنچاؤں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. جی یہ نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت یہ ارشاد فرمایا تو یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یہ چھوٹی چھوٹی عمر میں ہیں، سرخ رنگ کی قمیضیں پہنے ہوئے ہیں، تشریف لائے نبی پاک علیہ السلام کے پاس. حضور نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب یہ تشریف لائے نا تو یہ مسجد میں داخل ہوئے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. سبحان اللہ. اب کیفیت یہ تھی کہ ان کو سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے، یمشیان و یا سورانے. اب اس کا معنی یہ ہے یہ چل رہے تھے اور لڑکھڑا رہے تھے. یعنی اتنی بچپنے کی حالت تھی، یہ چلتے چلتے لڑکھڑا رہے تھے، لگتا تھا گر پڑیں گے. اب ان کی اس حالت کو دیکھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑا. سبحان اللہ. ممبر سے اترے، خود امام حسن اور امام حسین کو اٹھایا. سبحان اللہ. اٹھا کے نبی پاک علیہ السلام نے ایک کو ایک گھٹنے پہ رکھا، دوسرے کو دوسرے گھٹنے پہ رکھا، اور یہ رکھتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے جو روایت کا مفہوم ہے آگے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اے زمانے والو، حسن اور حسین پوری جنت کے نوجوانوں کے سردار. واہ 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 واہ. اب اس کیفیت کو آپ دیکھیں، یہاں فقہ کی کتابوں میں ہے خطبہ ایک ایسی چیز ہے دوران خطبہ بات کرنی منع ہے، نیکیوں کو جلا دیتی ہے. اب دوران خطبہ بات کرنی کہاں تک منع ہے تو وہاں یہاں تک منع ہے دوران خطبہ بات کرنی کہ اگر ساتھ والا آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو آپ اس کو یوں اشارہ کر کے نہیں روک سکتے. سبحان اللہ. یوں اشارہ کر کے روک نہیں سکتے. خطبہ سننا واجب ہے، بات آپ نہیں کر سکتے. جب سامعین کے لیے اتنی بڑی پابندی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کی عظمتوں کے کیا کہنے. امت کو یہ سبق
اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود امام حسن حسین کے لیے مسجد نبوی میں خطبہ نبیوں کا سلطان دے رہا ہے، حسن حسین کے لیے خطبہ چھوڑ واہ رہا واہ ہے۔ واہ واہ، یہ خطبہ پاکستان کی کسی مسجد میں نہیں، مسجد نبوی میں سبحان اللہ، خوبصورت بات نبیوں کریں۔ کے سلطان ارشاد فرمائے۔ بے شک بے شک، اس خطبے کی اہمیت کیا ہوگی جو حضور ارشاد فرما رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان جن سامعین میں ابو بکر صدیق، اللہ، واہ 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 واہ، سننے والوں میں عمر فاروق، واہ، عثمان ذو النورین، عبداللہ بن مسعود، سبحان اللہ، عبداللہ بن عمر، سبحان علی مرتضی، واہ واہ، عبداللہ بن عباس، عظمتوں کے وہ تاجدار ہیں علم جن کی بارگاہ سے خود خیرات لے کے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، یعنی عظمتوں کی وہ تاجدار، ان میں سے وہ بیٹھے ہوئے اور حضور خطبہ چھوڑ کے ارشاد، دوسروں کے لیے تو خطبہ چھوڑنے کا حکم نہیں، حسن حسین کے لیے حضور خطبہ چھوڑ رہے ہیں، واہ، اس کا مطلب ہے زمانے کو سرکار بتانے چاہتے ہیں جو احکام زمانے کے بچوں کے ہیں وہ محمد عربی کے شہزادوں کے نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، وہ مقام امت کو آل محمد پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت محی الدین ابن عربی نے اس مقام پہ لکھا، ابن ہمارے عربی نے، مجدد اسلام فاتح قادیان جی، خواجہ خواجگاں حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس کا معنی ذکر کیا، فرمایا کہ ابن امام شارانی نے لکھا، ابن عربی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آل محمد وہ ہیں جن پہ کسی دوسرے کو قیاس نہیں کیا جاتا، نہیں کیا جا سکتا، بے شک، کہ آل محمد فآل البیت ہم اہل السیادہ، سبحان اللہ، کہ یہ آل بیت آل سیادت ہیں، کہ ان پر کسی کو قیاس نہ کرو، فلا تعدل بآل البیت خلقن، کہ مثال کے طور پہ آپ کا یہ پروگرام جس ماحول میں ہوتا ہے، میں عربی میں ہی شعر ہے لیکن اس طرز میں ہو جائے تو ایک الگ دے، بالکل، آپ فرماتے ہیں فلا تعدل بآل البیت خلقا، اللہ اللہ، فأہل البیت ہم اہل السیادہ، واہ، فبغضهم من الانسان خسر وحبهم حقیقی عبادہ، واہ واہ، سبحان اللہ، فرمایا آل محمد کے ساتھ کسی کو قیاس نہ کرو، آل بیت کون ہے؟ ہم اہل السیادہ، فرمایا سرداری اللہ نے آل محمد کے پاس رکھی، واہ واہ واہ، بے شک، یہ کتنے بڑے ہیں کہ فَبُغْضُهُم مِّنَ الْإِنسَانِ خُسْرٌ، فرمایا اگر کسی بندے کو بدبخت دیکھنا چاہو، خسران میں دیکھنا چاہو، خسارے میں دیکھنا، خسارے میں دیکھنا چاہو، نجاست میں دیکھنا چاہو، غلاظت میں دیکھنا چاہو، اور ضلالت کے ادنا ترین درجے پہ دیکھنا چاہو، یہ دیکھو وہ آل محمد کا نام سننے سے کتنا بگڑتا ہے، جو جتنا ان کے نام سے جتنا بگڑتا ہے وہ اتنا بدبخت ہے، وہ اتنا بد باطن خبیث ہے، وہ اتنا ذلتوں میں ہے، فَحُبُّهُمْ حَقِيقِيٌّ عِبَادَةٌ، میں یہ دیکھنا چاہوں واہ واہ، کوئی بندہ کتنا عبادت گزار ہے، سبحان اللہ، کتنا عبادت، یہ ابن عربی ہیں، بہت پیارا اشارہ یہ نہ کر رہے ہیں، دیکھو کہ کتنا تہجد گزار ہے، فَحُبُّهُمْ حَقِيقِيٌّ عِبَادَةٌ، یہ نہ دیکھو کہ اس کے روزے کتنے ہیں، یہ نہ دیکھو اس نے کتنے حج کیے ہیں، یہ نہ دیکھو اس نے زکاتیں کتنی دی ہیں، یہ نہ دیکھو اس نے صدقات کتنے دیے ہیں، فَحُبُّهُمْ حَقِيقِيٌّ عِبَادَةٌ، میں نام حسن لو، نام علی حسین لو، لو، نام زہرا پاک لو، سبحان اللہ، یہ نبی کے شہزادوں کا نام لو، جتنا جھک جائے سمجھ جاؤ اتنا عبادت گزار ہے، سبحان اللہ، میں یہ سبحان وہ آل محمد، اب ان کی عظمتوں کو زمانے پہ نہیں، میرے ہمارے استاد الکریم نے اس مقام پہ فرمایا، صحابہ کے دل میں خیال آیا، حضور ہمیں تو منع کرتے ہیں کہ خطبے کے دوران ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرنی، صحابہ کے دل میں خیال آیا، خود اتنے چھوٹے چھوٹے شہزادوں کے لیے اتر آئے، میں ان کے دل میں خیال آیا، نبی پاک علیہ السلام نے دوران خطبہ ہی ان کا جواب ارشاد فرمایا، میں الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ، وہ میرے غلاموں جنہیں تم چھوٹے چھوٹے تصور کر رہے یہ ہو، شہزادے ہیں یہ جنت کے، چھوٹے نہیں ہیں، ہاں، پوری جنت کا سردار اللہ نے یا حسن سبحان کو بنایا اللہ، یا حسین سبحان کو اللہ، بنایا، سبحان اللہ، یہ آل محمد ماشاء نبی اللہ، پاک علیہ ماشاء السلام اللہ، کے ماشاء اللہ، شہزادے امام حسن ان میں سے ہیں جن کا پیار امت پہ ان کا پیار امت فرض ہے اور جنت جن کی ہے، اور جناب یہ ایسا عظیم شان گھرانہ ہے۔ ہم بڑھیں گے، ہمارے ساتھ ہیں حافظ سردار سعود صاحب، حافظ صاحب سے جاننا چاہیں گے
کہ آپ ڈیپٹی چیئرمین ہیں ہیومن رائٹس اسلام آباد کے، تو ایسے کتنے گھرانے ہیں کہ جن کو جو ہر مہینے کے اعتبار سے آپ ان کو سرو کر رہے ہوتے ہیں، یا اس میں وہاں پر رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے، اور جب کوئی آپ سے یہ سروسز لینا چاہتا ہوتا ہے کیا وہ خود جاتا ہے یا آپ کے نمائندگان وہاں جا کے ان کے گھر تک ان کو رسائی دیتے ہیں؟ اجازت صاحب اس طرح ہے کہ ہمارے پاس ہماری جو این جی او ہے وہ سال کے 12 مہینے انشاءاللہ کام کرتی ہے جی. اور اس کا طریقہ کار صرف یہ ہے کہ گھروں میں ریشن پانی وغیرہ کے علاوہ ان کے ہر قسم کے جو تعلیم ہو گئی، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو گیا، ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو گیا، اور ان کے جو ہیومن رائٹس یعنی کہ ان کی بنیادی حقوق ہیں، یعنی کہ اگر خدا نخواستہ کسی عورت کے اوپر کوئی ایشو ہے، لڑکی پہ ایشو ہے، کسی کے اس کے گھر والا کوئی مارتا ہے یا اس کی جائیداد کا کوئی ایشو ہے، تو اس طریقے کی ان چیزوں کے اوپر اللہ کی مہربانی سے ہماری پراپر لیگل ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں جو فری آف کاسٹ سروسز کرتی ہیں ان لوگوں لیگل فارمز کے اوپر اللہ کی مہربانی سے. اور سیکنڈ یہ کہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے جو ہیومن رائٹس کے نام کی ایک پراپر آرگنائزیشن ہے جو رجسٹرڈ ہے، اور اس کو آپ یوٹیوب پہ یا ہمارے ویب چینل ہے یا ہمارے فیس بک پہ آپ ان کو ہمارے سے لائیو ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں اس میں. اور دوسری بات یہ کہ آج کل جو رمضان کی اس عظیم الشان مہینے میں یہ رمضان بازار سستے بازار کا نام ہی ہے جو کچھ لگے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کتنا مطمئن ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ سستا آٹا، فری آٹا، کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ میں جو پرسنلی اپنی ایک بات کروں گا کہ میں بڑے اپریشیٹیبل ہوں، بڑی میں خراج تحسین پیش کروں گا پارٹی کے عہدیدار کے حوالے سے نہیں، ایک انسان کے حوالے سے ایک بندے کا نام لوں اور اس کی سروسز کا نام نہ لوں تو یہ زیادتی ہے. ہمارے اسلام آباد کا ایک بڑا نام انجم وکیل خان جو 25,000 خاندانوں کو ان کے گھروں کے اندر ان کی دہلیز کی پہ 25,000 گھرانوں کو ان کی دہلیز پہ راشن فراہم کر رہے ہیں اس رمضان المبارک میں. تو اگر ان کا انجم وکیل خان صاحب کا نام نہ لیا جائے تو یہ زیادتی ہوگی. ایز اے انسانیت میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ماشاء اللہ. اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں جتنے بھی آج نادار لوگ ہیں جو غریب غربا ہیں تو ان کو جب آٹا فری دیا جاتا ہے تو ان کی عزت نفس کا مجروح کیا جاتا ہے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میری تھوڑا سا پوائنٹ تھوڑا سا مختلف ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں. جی جی. میں شادی پہ بلاؤں گا نا لوگوں کو تو میں کوشش کروں گا کہ کوئی بھی بندہ کھانا کھائے بغیر نہ جائے. میں اپنی ایک بات کروں گا. میں دولہا ہوں گا تو میں چاہوں گا کہ میں اپنی شادی پہ، بارات پہ، ولیمے پہ آئے ہوئے بندے ایک بندے کو انٹرٹین کروں، اور جا کے کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ سردار کی شادی پہ گیا تھا، فلاں کی شادی پہ گیا تھا تو کھانا نہیں کھا سکا، یا بھوکا آیا ہوں، یا مجھے پراپر سروسز نہیں دے گی. تو یہی بات ان کی ہے. کوشش بھی کر رہے ہیں، سروائیو بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں پہ کیا ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں پہلے نمبر پہ 100ویں نمبر پہ اس کی باری ہوگی، اس نے چاہنا ہے کہ میں نے پہلے نمبر پہ جا کے لینا ہے. یعنی کہ اگر جب براتی آ جاتے ہیں کھانے پہ ٹوٹتے ہیں تو جب یا ڈائریکٹ وہ پرات کی جگہ تھالیوں کی جگہ پلیٹوں آپ کے کہنے کی مراد یہ ہے کہ مینجمنٹ اچھی ہے لیکن جو آگے جو عوام ہے ان میں صبر نہیں ہے. صبر ہے ہی ہماری پاکستانی عوام میں تو صبر ہی نہیں ہے. اگر صبر ہماری پاکستانی عوام میں صرف صبر آ جائے تو ہم ترقی یافتہ ملکوں میں کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا سردار صاحب کی گورنمنٹ اگر یہ چاہتے کہ اگر آٹے کا تھیلا اگر 1,000 روپے کا اگر آ ہی جاتا ہے، چلو انہوں نے مہنگا جو 600 روپے کا تھا پہلے 1,200 کر دیا، تو یہ اگر 3,000 روپے اگر تب جن لوگوں کے ان کے آئی ڈی کارڈز ان کے پاس ہیں اس ایریا میں رہتے ہوئے تو ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے، چاہے وہ آٹا لیتے یا گھی لیتے یا مکھن لیتے. ٹھیک ہے. 3 قسم کے آپشن دیے ہوئے ہیں. ایک فری سروسز دی ہوئی ہے، وہ ایک خاص نمبر ہے، اس نمبر کے اوپر وہ آپ میسج کریں گے اور اس میسج کریں گے تو آپ کو فری آٹا ملے گا. ٹھیک ہے. آپ نے اس لائن میں جانا آپ کو آٹا ملے گا. جب آپ جائیں گے تو آپ کو ڈیفینیٹ ملنا ہے. کچھ لوگوں کے ایسے آئی ڈی کارڈ ہیں، ایسے نمبروں پہ میسج کرنے ہیں جو تھوڑے بہت قابل وہ اپنے آپ کو سروائیول زندگی میں چلا سکتے ہیں اپنے آپ کو. تو ان کے لیے کیا ہے کہ ان کے لیے 1,000 روپے کی آٹے کی بوری ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سورسز انکم بھی ہے اور تھوڑا بہت ان دونوں سے تھوڑے بہتر ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے کہ ان کے لیے آٹے کے ساتھ ساتھ راشن پانی کا بھی نظام تھوڑا بہت ہے. آپ اس نظام سے مطمئن ہیں جو گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے؟ سر اگر ایک چیز فری میں مل رہی ہے نا
تو وہ بادشاہ کی مثال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لائن لگی ہوئی ہے، 6 بندوں کی لائن لگی ہوئی ہے، تو لتر مار رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اب یہ نہیں کہتے کہ یار آپ اس لتر سے چھٹکارا پائے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ ایک لتر والا بندے کے اضافہ کر لو، ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ نہیں، یہاں پہ ایک چیز میں آپ کے ساتھ رکھوں گا کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بچیاں، اگر آپ کسی اسٹال میں ظاہر سی بات گئی ہوئی، میں بھی مختلف قسم کی جگہوں پہ میں بھی گیا ہوں، دورہ میں نے وہاں پہ کیا، تو چیز میں نے وہاں جا کے دیکھی، وہاں عزت نفس بالکل مجروح ہو رہی ہوتی ہے۔ میں اس میں ایک چیز پروفیسر صاحب جہاں میں آپ کی ایک بات اس کا ایک آسان طریقہ ہوتا ہے جو مثال کے طور پہ اتنا بڑا ایک سسٹم ہے نا جی، اس سسٹم میں اس سسٹم کے چلانے والے جو لوگ ہیں وہ بڑے لوگ، ان کو بڑے دل ہونے چاہیے، بڑے لوگوں کو چھوٹے کام، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں کرنی۔ ہمارے یہاں ایسے ہیں نا جی، ہم چھوٹے سے لوگ ہیں، ہمارے تعلق دواستے والے لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے ایک اپنے تعلق والے ہیں، انہوں نے اس دفعہ جی 550 پیکج دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ پیکج 10,000 سے اوپر تھا، وہ 600 کی تھیلی نہیں۔ اب انہوں نے ایسے کیا کہ اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، اب ان کی اپنی ذاتی نہیں تھی پراپرٹی، انہوں نے خاندانی طور پہ لوگوں پیسے جمع کیے، اور جمع کر کے انہوں نے کہا کہ ہم یہ 550 پیکج بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، مجھ سے رابطہ کیا، آپ سے رابطہ کیا، دوسرے سے کیا، جو غریب لوگ ہیں بتائیں، ان پھر لوگوں کے نمبر لے کے رابطہ کیا، بھائی اپنا پیکج لے لیں۔ اس کے لیے آسان یہ تھا، کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے علاقے میں یہ ہے، مینجمنٹ ٹھیک ہو، کرنا چاہے تو بندہ کر سکتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ہم نے خود کیا، ہمارے علاقے کا بندہ ہے، اس نے زبردستی ڈیوٹی لی ہے، وہ کسی نے لگائی نہیں، لیکن زبردستی اس نے لی ہے۔ وہ گاڑی منگواتا ہے، گاڑی منگوا کے جو اس علاقے کے غریب لوگ ہیں، یقین مانے کہ آپ 10 تھیلیاں لینا چاہیں، کوئی بندہ لینا چاہے تو وہ جا کے اس کو ذلیل نہیں ہونا پڑتا، لیکن مینجمنٹ ہونی چاہیے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک منٹ، چھوٹی سی گزارش ہے، یہاں یہ کہ گھر میں 10 بندے نا، 10 بندے نا، ان 10 کے 10 بندوں نے جا کے آٹا لینے ہیں۔ اب یہاں پوزیشن کہاں خراب ہو رہی ہے، ایک گھر میں 2 چاہیے، 3 چاہیے، ہر 10 کے 10 بندوں کو دیں گے تو باقیوں کا حق مارا جائے گا۔ جو میں عرض کر رہا ہوں، میں وہ یہ کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک علاقے کا چیئرمین ہے، اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اس کی ذمہ داری لگا لیں تو کیا اس کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ بھائی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے۔ پروفیسر صاحب ہمارے علاقے میں، میں ایک علاقے میں یہاں جمعہ پڑھاتا ہوں، مجھے پتہ ہے ہمارے محلے، میرے محلے کے کون غریب ہیں، اور چیئرمین کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے غریب ہیں۔ پراپر زکوٰۃ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، جو زکوٰۃ کمیٹیاں اس علاقے کے لوگوں کو سروائیو کر رہی ہیں۔ اب ان لوگوں کو ان کے گھروں کے اندر چیک مل رہے ہیں، لیکن وہ چیک اپنی جگہ پہ انہوں نے اپنے 10 8 بچوں کو، یا کچھ لوگوں نے، نوسرباز لوگوں نے جو سسٹم کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے بندے ہائر کر رہے ہیں، اور بندے ہائر کر کے ہلڈل بازی کر رہے ہیں، اور وہ اس جگہ کو خراب کر رہے ہیں، اور جو جس کو چیز چاہیے، جو ضرورت مند تک چیز پہنچتی نہیں۔ اس کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کام، جو آپ کے گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ کام کرنا چاہ رہی ہے گورنمنٹ، کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا، اور پلاننگ کے تحت کام نہیں۔ ہماری جن لوگوں کو انہوں نے متعین کیا وہ ان پہ اعتبار بھی نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ اصل ایشو کہاں آ رہا ہے، رمضان کریم کے عظیم شان مہینے میں پشاور میں ایک بندہ ہے، میں بات کرنے لگا ہوں، پشاور میں ایک بندہ ہے جو سکھ برادری سے ہے، مسلمان برادری سے نہیں ہے، وہ سکھ برادری سے ہے، وہ انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے اسٹور میں تمام چیزیں رمضان المبارک میں خصوصی پیکج کر کے ہاف پیمنٹ میں دے رہا ہے ساری چیزیں۔ اس بندے کے ساتھ کزن کو، اس کے کزن بھی سکھ برادری کے، ان کو مرڈر کر دیا پچھلے دنوں کہ تم آدھی چیزوں میں کیوں دے رہا ہے، مسلمان ہو کے، سکھ ہو کے کیوں دے رہے ہیں، ہم مسلمان ہو کے ڈبل چیزیں بیچ رہے ہیں، اور وہ سکھ ہو کے وہ آدھی دے رہے ہیں۔ یہاں انسانیت کی کمی ہے، انسانیت کی کمی ہے۔ اور سردار صاحب نے کہا کہ، اور یہاں پہ کیونکہ پروگرام علم و عالم میں ایسی یہ ڈسکشنز بالکل اس کا حصہ ہے، کیونکہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہمارے جو افراد ہیں، جو ہمارے اس معاشرے کے رہنے والے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ان کو سرو کریں، اور کس طرح سرو کریں گے، حکومت اور وقت کا تو فرض بنتا ہے، لیکن جو ہم جو لوکل، جو کمیونٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس محلے میں کون ڈیزرونگ ہے اور کون ڈیزرونگ نہیں ہے۔ پروگرام میں ہمیں شامل کرتے ہیں ایک نعتیہ کلام، ہمارے ساتھ ہیں سید حسنین شاہ صاحب۔ جی حسنین شاہ صاحب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ نعت۔ میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا، جو بھی مانگوں میرے سرکار عطا کرتے ہیں۔
اللہ سبحان اللہ. نسبت شاہ ہے دو عالم کی قسم. نسبت شاہد عالم کی قسم. واہ. نسبت شاہ ہے دو عالم کی قسم. ان کا نوکر کا فرشتوں میں حیا کرتے ہیں. بے شک. نسبت شاہ ہے دو عالم کی قسم. ان کا نوکر کا فرشتوں میں حیا کرتے ہیں. کاش وہ لمحہ بھی آ جائے کہ ہم سب یہ کہیں. ہم سب یہ کہیں وہ لمحہ بھی آ جائے. واہ واہ واہ. کاش وہ لمحہ بھی آ جائے کہ ہم سب یہ کہیں. کیا کہیں. واہ واہ. کہ سوئے بطحا ہے ٹھکانہ اپنا. سوئے بطحا ہے ٹھکانہ اپنا. آج کل ہم بھی مدینے میں رہا کرتے ہیں. سوئے بطحا ہے ٹھکانہ اپنا. آج کل ہم بھی مدینے میں رہا کرتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. اور ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی. سارے اعزاز فضیلت والے. سارے اعزاز فضیلت والے میرے سرکار کی نسبت سے ملا کرتے ہیں. نسبت شاہ ہے دو عالم کی قسم. ان کا نوکر کا فرشتوں میں حیا کرتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. میرا ایمان ہے مسلک ہے یہی فاروقی. بے شک. میرا ایمان ہے مسلک ہے یہی فاروقی. دو جہاں ان کا وفادار ہے جو. دو جہاں ان کا وفادار ہے جو. سیدہ زہرا کے بچوں سے وفا کرتے ہیں. دو جہاں ان کا وفادار ہے جو. سیدہ زہرا کے بچوں سے وفا کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ. الحمدللہ.
شاندار ہدیہ انعت آپ نے پیش کی. پروگرام علم و عالم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور میں بہت ہی ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مصباح الحسن شاہ جی آپ یہاں پہ تشریف لائے اور قیمتی آراء سے ہمیں نوازا اور شان پاک آپ نے بیان کی امام عالم مقام کی. بہت بہت شکریہ. اور میں شکر گزار ہوں جناب حافظ سردار سہود صاحب جو ڈپٹی چیئرمین ہیں ہیومن رائٹ اسلام آباد سے. آپ یہاں پہ تشریف لائے اور اپنے قیمتی آراء سے ہمیں نوازا اور ملک پاکستان کی اسپیشلی اسلام آباد کے رہنے والوں کے لیے ایک عظیم شان پیغام یہ دیا کہ جتنے بھی نادار اور ضرورت مند جو خاندان ہیں آپ ان کے این جی او سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ان آپ لنکس بھی آپ سے شیئر کیے, آپ ہم بھی آپ کی شیئر کر دیں گے. بہت شکریہ تشریف لائے. اور سید حسن شاہ صاحب آپ نے شاندار کلام پیش کیے, بہت شکریہ. اسی کے ساتھ محمد اجاز بشیر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.